اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راز بتانے ہیں مگر راز راز رکھ کر، تو یہ کام مختصر سی بات سے ہوتے ہیں، آگے سمجھنا سننے والے کے علم و دانش سے ہے۔ بات کسی سے اگر آپ کی توجہ ہٹی تو پھر بھٹکی، توجہ بھٹکی تو جو سنیں گے سمجھ نہیں آئے گا۔ بڑے فرماتے ہیں خاص باتیں خاصوں کے آگے ہی کرنا اہمیت رکھتا ہے کہ وہ بات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ عام انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ جہاں تک ان کی سوچ ان کا علم ہے حقیقت اتنی ہی ہے، جو حقیقت اس کی سوچ اس کے علم میں نہیں، ایسا نہیں کہ وہ حقیقت بھی نہیں۔ تو جو حقیقت آپ کے سامنے آئے اس کو جھٹلائیں مت، اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو نہیں مانتے تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر اس کے بارے میں پھر کچھ برا بھلا مت کہیں، کیونکہ اگر کوئی حقیقت آپ کے علم سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے بارے میں پھر برا بھلا کہنا ناحق بات ہے، اور ایسے ناحق کاموں سے پھر رب کی پکڑ آتی ہے۔ بات آئی نہ سمجھ میں؟ تو علم کے ساتھ ساتھ توجہ ضروری ہے کچھ سمجھنے کے لیے۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ یقیناً۔ تو کیا ہے؟ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و ادب نہیں ہے۔ تو جو نہیں ہے وہ ہے، اور جو ہے وہ ہے نہیں، تو یہ تو جھگڑے والی بات ہے نا پھر تو۔ اس مقام کو جب سمجھ لیتا ہے انسان تو پھر وہی ہوتا ہے تجھ میں، تو نہیں رہتا پھر، کیونکہ یہ شرائط میں سے ہے۔ ہاں، متقبل موت، مر جانے سے پہلے تو خودکشی کر لے گا انسان؟ نہیں، مطلب یہ نہیں، مر جانے سے پہلے، کیونکہ شرائط میں سے ہے یہ بات، یہ کلمہ ہی کی شرط ہے، کلمہ ہی پہلا رخ ہونا ہے نا۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ہی ہے، مومن ہونے کے لیے بھی کلمہ ہی ہے، اور دوست ہونے کے لیے بھی کلمہ ہی ہے، اور ایک ہونے کے لیے بھی کلمہ ہے، تو اس کی شرط ہے، اور اس کی شرطوں میں سے لا ہے پہلے، یعنی کہ انکار۔ اب کلمے کی پہلی جو نفی ہے وہ ہے لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ تو ہے کوئی معبود؟ نہیں کوئی معبود، تو پھر انکار کیوں کرا رہا ہے؟ پھر تو کوئی خوف ہی نہیں ہونا چاہیے، جب کوئی اور معبود ہی نہیں ہے تو انکار کیسا؟ انکار تو اس سے ہوتا ہے جب کوئی ہو، کہ بھئی اس سے انکار کر پہلے، پھر مجھ سے اقرار کر۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، ادھر کہہ رہا ہے وَيَكْفِرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ وہ لایا ایمان اللہ پر۔ تو لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، مگر خدشہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم نے جو اپنے اندر معبود امکنائی بنایا ہوا ہے اس سے انکار کر پہلے۔ اب معبود امکنائی کون ہے؟ اپنا نفس اور اپنی خواہشات، کہ ہم اللہ کو اللہ بھی اپنی خواہشات کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کہہ رہے، اس کے عشق، اس کی چاہت، اس کی محبت میں نہیں کہہ رہے۔ تو جب تک تو معبود امکنائی جو طاغوت ہے اس سے کفر نہیں کرے گا، تیرا ایمان حقیقی نہیں ہوگا، تقلیدی رہے گا، یعنی کہ صرف کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا، جیسے شیطان کو عبادت کرنے کا فائدہ ہوتا رہا۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اس سے نکلنا ہے، جب اس سے نکل جائے انسان تو اس نے ایک مرحلہ طے کیا، متقبل موت، مر جانے سے پہلے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت اس کی حقیقی ہے، ایک غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی وہ ہے جو فرشتہ پیدا کرتا ہے، حقیقی وہ ہے جو تو خود پیدا کرتا ہے۔ وہ غیر حقیقی ہے کیا؟ جو فرشتہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ تو اب تیری مجبوری ہے، اب تو ہونا ہی ہونا ہے اس کو تو، اور جو خود تو نافذ کرتا ہے یہ حقیقی ہے،
اس لیے کہ جب تو نافذ کر لیتا ہے اس کو اپنے اوپر، متقبل موت کے زمرے میں آ جاتا ہے تو پھر فرشتہ بس موت کی رسم ادا کرنے آتا ہے، پھر تو مقید نہیں ہوتا اس کا۔ گفت قدوسی فقیر در فنا و در بقا، خود بخود آزاد گوندے خود گرفتار آمدے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے قدوس، فقیر کی یہ بات ہے کہ فنا اور بقا اس کے ساتھ ہے، وہ جب چاہتا ہے آزاد ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے گرفتاری دے دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم غیر حقیقی موت مرتے ہیں، غیر حقیقی ذائقہ چکھتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہیں بھی لے کر جائیں پھر وہ۔ اور جو حقیقی موت ہوتی ہے وہ رسماً ہوتی ہے، پھر وہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے، فرشتے پھر بس رسم ادا کرنے آتے ہیں۔ تو سمجھے نا، یہی ہوتا ہے فنا اور بقا کا مقام، کیونکہ اس نے اپنی روح پھونکی ہے تمہارے اندر اور کہتا ہے کہ میں تیری شہرک سے بھی نزدیک ہوں، تو مجھے جان تو، پہچان تو، اپنے آپ کو تو ختم کر، اپنی میں کو تو موت دے، تو میں ظاہر ہوں گا نا۔ تم اپنی ظاہری سماعت، ظاہری گویائی، ظاہری بینائی، ظاہری حصے، اس سے اس کو شناخت نہیں کر سکتے، اس لیے تم پر موت والد کرتا ہے تاکہ تمہاری ظاہری یہ جو خواص ہیں ان کو جو ہے وہ زائل کرے۔ اور اگر تم اپنی قوت سے پیدا کر لیتے ہو سب کچھ تو اس کو زائل کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے، پھر وہ سب کچھ رسماً ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ ایک ذائقہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے پانی پیا، روٹی کھائی، چائے پی، تینوں کے الگ الگ ہو گئے ایک ہی وقت میں، کسی کا مستقل نہیں رہا۔ وہ تو ویسے بھی ایک لمحہ ہے، اور وہ لمحہ کیونکہ قانون بنا دیا، اور دنیا قانون کے تحت ہے، وہ سب پہ سے گزارے گا۔ تمہیں جو یہاں بھیجا گیا تھا وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور تم اپنی عبادت آپ کرنے لگے، نہ کہ اس کی عبادت کرتے۔ نیک عمل کیے تو درجے کے لیے کیے، اپنے درجے کی فکر پڑی رہی، اپنی خواہشات میں لگے رہے۔ عبادت بھی جنت کے لیے کی، درجات کے لیے کی، اپنے مطلب کے لیے کی، تو پھر تو شیطان کے راستے ہی چل رہا ہے نا۔ 3000 سالوں سے زیادہ اس نے عبادت کی، اور اسی سب کے لیے کی، اپنے نفس کے لیے کی، اپنی خواہشات کے لیے کی، اپنی برتری کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے کی۔ تو اس کو پہچانتا، اپنی شناخت مٹا دیتا تو تیری فکر ہی ختم ہو گئی تھی۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب ظاہری حواس سے کیسے نکلے انسان؟ حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خشیت اور توجہ، کیوں کہا نماز خشیت کے بغیر نہیں ہوتی؟ پتہ ہے نا؟ نماز احسانی یہی ہے نا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، تو اپنی آنکھ سے اسے نہیں دیکھ سکتا تو ان سے گزرنا ہی پڑے گا نا۔ یہ کلیتاً نہیں کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج میں کیا ہوا تھا؟ دیدار ہوا تھا نا، لیکن کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ اب مومن کے بھی الگ الگ درجات ہیں۔ ایک درجہ ہی مومن کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو کس مومن سے کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب مومن ابھی فلاح میں نہیں ہے، ایمان اس کا کامل ہے، اس لیے مومن کہا گیا ہے، لیکن ابھی فلاح کا مرحلہ باقی ہے، اور فلاح کا مرحلہ وہی ہے کہ اس کو پہچان، اپنے آپ کو باہر نکال بیچ میں سے۔ یہ مجاہدہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لے۔ کیوں؟ کہ یہ مقام ملکوت نہیں، مقام جبروت ہے، اور مقام جبروت سے گزر کر مقام لاہوت میں آ رہا ہے۔ مقام ناسوت لا ہے، مقام ملکوت الہ ہے۔ عبادت گزاروں کا مقام ہے نا، فرشتوں کا۔ مقام جبروت اللہ ہے، مقام انبیاء ہے نا اور اولیاء، اور مقام لاہوت اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک فنائے نفس سے دوسری فنائے کلی ہے۔
تیسری بقائے عارضی ہے، چوتھی بقائے کلی ہے۔ اسی میں ہے عروج اور نزول، اسی میں ہے سب کچھ، تمام کائنات اسی میں موجود ہے۔ ہم اس چکر میں ساری عمر گزار دیتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، مگر یہ تو ہی کیسے ہے؟ کافر بھی تو ہو سکتا تھا، تو ہی کیوں ہے؟ اگر تو اپنی ہی کرنے سے ہوا تھا تو کافر بھی ہو جاتا، تو ہی کیوں ہوا؟ اپنی ہی کرنے سے پھر کوئی بھی ہو سکتا تھا نا۔ اس کا مطلب یہ وہ تجھے لانا چاہ رہا تھا اپنی طرف، لیکن تو اس تک نہیں گیا، اپنے تک ہی رہ گیا، سب کچھ اپنے لیے ہی کرتا رہا، اپنی خوشی کے لیے کیا جو کچھ کرتا رہا۔ تو نے تقویٰ بھی اختیار کیا تو اپنی خوشی کے لیے، سب کام تو اپنے لیے کرتا تھا، کچھ تو اس کے لیے کرتا۔ اللہ کی طرف جانے سے خود کو قید کر دیا اپنے نفس کی مانتے مانتے۔ اور تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ یہ مرنا وہ مرنا نہیں ہے، یہ شرط ہے، مر جانے سے پہلے یہ پابندی ہے تجھ پر کہ یہ کر۔ پھر تجھ پر جینے کی پابندی لگا دی تاکہ تجھ کو بقا حاصل ہو جائے، اور جب تو مرے گا تو وہ تیری موت نہیں ہوگی، وہ بس ایک رسم ادا ہوگی، ایک اصول پورا کیا جائے گا، وہ کلیہ نہیں ہو جائے گا تمہارے لیے۔ وہ ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے، اور جب دوست دوست کے پاس جاتا ہے تو کسی خوف میں جاتا ہے، شوق میں جاتا ہے، اور دوست بھی دوست کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ضیافت کے لیے کہ میرا دوست آ رہا ہے، ضیافت کروں گا۔ پھر کس خوف میں گیا؟ نہ اس جہان میں کچھ خوف، نہ اس جہان میں اللہ کے دوستوں کو۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا، اب یہاں ہم ایمان تو لے آئے ہیں کہ ہم تو مسلمان تو ہو گئے، اب روزہ نماز فرائض کی پابندی کر رہے ہیں سختی کے ساتھ، شرائط پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو مسلمان مومن تو ہو گئے ہم، مگر ابھی فلاح میں نہیں آئے، فلاح کا حصہ باقی ہے ابھی۔ فلاح وہ ہے کہ جب تو کسی کو لے جانے کے قابل ہو جائے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ جو انسان فلاح میں آ جاتا ہے اس کو ذلی مقام محمود عطا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو 70 سے 70,000 کو ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، وہ فلاح والے ہوں گے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب اس کو ڈھونڈنا، اس کو پانا، اس کو سمجھ لینا کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اب ہم کسی دنیا دار کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ دنیا دار آدمی ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہوگا؟ تجھے کیا پتہ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور ایک بالکل دنیا سے دور بیٹھا ہوا ہے، تجھے کیا پتہ اس کا تعلق اللہ سے بنا بھی نہیں بنا ابھی تک، یا کہیں اپنی خواہش کے لیے دور بیٹھا ہے سب سے تنگ آ کے۔ کچھ ناکام ہو کے بھی دور ہو جاتے ہیں نا۔ ان نے بولا دنیا تو ملتی نہیں، ناکام ہو گئے تو چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ناکام ہوئے تو مایوس ہو کر، تو پھر وہ خودکشی والا کام ہے، بیٹھ گیا جا کے ایک طرف، اب اس کی مرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ دور بیٹھ گیا جا کے۔ بات یہ ہے کہ تو محبت میں دور ہو جائے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اب کسی کو دیکھنے کا دل نہیں ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ مقام فیض کوئی نگاہ میں جچا ہی نہیں، جو کوہ یار سے نکلے تو سوہے دار چلے، کہ اب بیچ میں کچھ مقام نہیں۔ تو بات یہ ہے تم دنیا میں رہ کر سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس وقت نہیں کر سکتے جب دنیا تم میں گھر بنا لے، جب تم میں دنیا رہنے لگے گی پھر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں جب تک تم دنیا میں ہو کر سکتے ہو، کیونکہ یہ بھاگنے کی چیز ان نے نہیں بنائی تمہارے لیے ہی بنائی تھی، لیکن یا تو تم اس میں غرق ہو گئے یا اس سے الگ ہو گئے۔ اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بس یہی دکھایا ہے، یہ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے بچو نہیں،
لیکن یہ حاصل بھی نہیں ہے، یہ حاصل بھی نہیں ہے کہ تم اسی میں لگ جاؤ۔ اب تم نے اللہ کے لیے حلال اختیار کیا ہوا ہے، اس حلال سے تم پریشان ہو کہ تمہارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تمہارے بیوی بچے تم پہ لعن طعن کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، دوست کرتے ہیں، اس وجہ سے، حلال کی وجہ سے۔ آج جو حلال کما رہا ہے، تھوڑے کما رہا ہے تو کوئی عزت نہیں دے گا، جو حرام کما رہا ہے مگر زیادہ کما رہا ہے تو اس کی بہت عزت کریں گے کہ بھائی اس کی کمائی خوب ہے، یہ بہت کامیاب ہے۔ تو جب کامیابی کا معیار یہ ہو جائے گا تو پھر زندگی کا معیار کیا ہوگا، اور کفر کا اور ایمان کا معیار کیا ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ میں جیسے بھی کماؤں، کسی کا حق ماروں، کچھ بھی غلط کروں کسی طرح سے بھی، بس میں زیادہ پیسے کما لوں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کروں، محل بناؤں، خوب پیسہ جمع کروں، اور پھر اسی پیسے سے لوگوں کو عمرے کراتا رہوں، حج کراتا رہوں، خیرات کروں، نیکیاں کماؤں۔ یہ ہے سوچ کا معیار۔ تو بات یہ ہے ساری، کہاں پھنس گئے ہم؟ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حق کے ساتھ تو بہت تھوڑے سے ہوں گے، اور حق سے انکار کرنے والے بہت ہوں گے۔ اس کا لشکر ہمیشہ تھوڑا سا رہتا ہے مگر غالب رہتا ہے۔ تو اب اس کے بندوں کا غلبہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، اس پہ غلبہ پا لیتے ہیں، دنیا ان پر اثر نہیں کرتی۔ غالب وہ ہے جس پر کوئی اسفل قبضہ نہ کرے، اثر نہ کر سکے۔ یہ نہیں کہ ان کا کوئی دور آئے گا، یہ ہوگا کہ یہ خرافات ان پر اثر نہیں کر سکیں گی، دنیا کی یہ چمک ان کو مغلوب نہیں کر سکے گی، وہ غالب رہیں گے، اس سے یہ غلبہ ہے ان کا ہونا، محفوظ رہیں گے۔ اس خرافات، اس کی چمک دھمک، اس کی رونق بالکل ان کے آگے بے رونق ہوگی، انہیں مغلوب نہیں کر سکے گی۔ آج خود کو دیکھیں، ہم اس کے غلبے میں آئے ہوئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم مغلوب لوگ ہیں، اس لیے کہ حق کے ساتھ نہیں ہیں ہم، تو غلبے میں آ گئے، ورنہ غالب ہوتے۔ تعداد میں آج ہم اتنے کم نہیں ہیں مگر یوں رہ رہے ہیں جیسے مکی دور تھا، چھپ چھپ کر عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، اور کفر کی شرارتوں سے پریشان ہے نا یہ آج بھی۔ اور وہ غالب ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، غلبے ہو رہے ہیں ان کے، وہ جو چاہے کرتے ہیں۔ آج تم کوئی بات ان کے خلاف نہیں کر سکتے۔ آج بس اتنا ہی ہے نا، نماز اعلانیہ پڑھ رہے ہیں لیکن جو حق ہے وہ نہیں کہہ سکتے تم، اور نماز بھی انہی کی مرضی کی پڑھتے ہو، کہتے ہیں خطبے میں یہی بات کرنی ہے تو بس وہی بات کرنی ہے، نماز اسی مولوی کے پیچھے پڑھنی ہے تو اسی کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو بات یہی ہے، اب ہمیں الجھا دیا، بانٹ دیا گیا ہے الگ الگ حصوں میں۔ اب مسلمان حق کی شناخت کے لیے پھرتا ہے کہ حق پہ کون ہے، میں کس کے ساتھ ہو جاؤں۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے سارے مولوی ایسے ہی ہیں، آپس میں خوب مزیدار ہیں، اور باقی ہم لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں، تو چلو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جسے دین کی تھوڑی سمجھ ہوتی ہے، وہ کسی اللہ والے کے ساتھ۔ آج حق کو ڈھنگ دیا، دھند پھیلا دی۔ آج مسلمانوں کی ہے، آپس میں دلوں کی دوریاں دیکھ لیجئے۔ آج مسلمان تو بہت ہیں مگر حق پہ کوئی کوئی ہی ہے، صراط المستقیم پر زندگی بسر کرنے کی چاہ رکھنے والا کوئی کوئی ہی ہے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو چلیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا دیجیے گا مجھے۔ دعا دینا اور کرنا دو الگ چیزیں ہیں، تو دعا دیجیے گا، نئی جاب ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ پاک عطا فرما دے۔ لا الہ، پھر اس پہ بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹائم ملتے ہی آپ سے شیئر کروں گا۔ چینل بنانے سے پہلے جب میں نے سوچا جو میں نے سیکھا ہے، سنا ہے، جانا ہے وہ دوسروں سے شیئر کیا کروں، تو میں نے چینل بنایا اور سوچا اس پہ لوگوں کو پہلے جمع کروں گا، دینی باتیں کرنے سے پہلے کم سے کم 800 یا 1000 ہو جائیں تو پھر دینی باتیں کرنا شروع کروں گا۔ تو اس سے پہلے سانگز وغیرہ، شعر و شاعری وغیرہ اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کیا کروں گا، کیونکہ اس طرح لوگ جلدی آتے ہیں نا، اور چینل پر لوگوں کے جمع ہو جانے کے بعد پھر دینی باتیں کروں گا،
تاکہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، مگر میں نے دینی باتیں اپلوڈ کرنا شروع کر دیں، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ چند ہی لوگ ہیں سننے والے، دینی باتوں کی طرف کم ہی لوگ جلدی آتے ہیں۔ اب اگر شعر و شاعری وغیرہ سانگ وغیرہ اپلوڈ کروں تو ظاہر ہے اب سننے والے پھر یہی کہیں گے، ایک طرف ہمیں اللہ کی راہ پہ چلنے کا کہتا ہے اور دوسری طرف یہ سب، تو ایسے کرنے بھی نہیں چاہیے۔ تو اب آپ پر ہے، آپ شیئر کیا کریں، دین حق کی خدمت ہے یہ بھی، اچھی بات سن کر اس کو آگے پھیلانا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو اس لائق، یا کہیں آپ اس لائق سمجھتے ہیں کہ آپ ہی تک رہیں، انسان چیز ہی ایسی ہے نا، وہ چاہتا ہے پیاری چیز بس میرے ہی پاس رہے۔ قیمتی موتی ہمیشہ انسان اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا ہے، وہ کہ اتنے قیمتی مت بنو کوئی تمہیں شیئر ہی نہ کرنا چاہے۔ آپ شیئر کر کر کے دکھانا ہے قیمتی نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں، جس سے شیئر کریں اس کو کہہ لیں، لے دیکھ جو قیمتی موتی میرے پاس تھے تجھے بھی دیے۔ دین حق کی باتوں سے قیمتی، بے مول اور نایاب موتی بھلا اور کوئی ہیں کیا؟ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔